محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو میں سحری اور افطاری کے حوالے سے جو ضروری امور اور مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو میں سحری اور افطاری کے حوالے سے جو ضروری امور اور مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ وہ باتیں جو ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات کی شکل میں بھی ہیں، ہم ان کو بھی ساتھ ہی پیش کر دیں تاکہ ان کا جواب بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے مسائل کا حل جو روزے میں سحری یا افطاری کی صورت میں ہے وہ بھی پورا ہو جائے۔ محترم ناظرین، سحری اور افطاری یہ دونوں ایسے عمل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کے حوالے سے، یعنی اس کی ابتدا اور انتہا دونوں حوالے سے مسائل بیان کیے ہیں۔ یعنی سحری کا وقت وہ وقت کہ جب ایک مومن آدمی، ایک روزہ دار سحری رکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، دودھ یا دہی حاصل کرتا ہے، یا ہر وہ خوراک جو اپنے جسم کے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ سارا دن اپنے جسم کو برداشت کر سکے اور اس کا جسم بغیر کسی بھوک کے مینٹین رکھ سکے اور صحت بھی برقرار رہے، وہ سحری میں وہ چیز کھاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا، کہ سحری کیا کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمارے لیے بیان فرمائی، آپ نے سحری کی جس انداز سے ترغیب دی ہے، آپ نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اگر کوئی فرق ہے کسی چیز کا، وہ سحری کھانے کا فرق ہے کہ ہمارے روزوں میں، مومنوں کے روزوں میں، امت محمدیہ کے متبعین ان کے روزوں میں اور پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کے روزوں میں جو فرق ہے وہ اتنا ہی فرق ہے کہ سحری کھانے کا فرق۔ امت محمدیہ میں سحری کو روزے کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ تصور نہیں تھا، اور وہ روزہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک جاری رہتا تھا، اور اس میں سحری کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ اب یہ سحری کھانی کب تک ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سحری کھانا یہ فجر کے وقت سے پہلے تک، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت، اذان شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ندا کا لفظ بولا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم، جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہیں دے دیتے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کی اذان دیتے تھے، جو پہلے اذان ہوتی تھی، یعنی فجر سے آپ سمجھ لیں فجر کی اذان سے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قبل، اور یہ جو سحری ہے یہ جاری رہتی جب تک عبداللہ بن ام مکتوم اذان نہیں دے دیتے تھے۔ اور اس میں ہم مومنوں کے لیے گنجائش کتنی رکھی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داود کی 2350 نمبر حدیث ہے، فرمایا اذا سمع احدکم النداء، تم میں سے کوئی شخص اذان سنتا ہے، والاناء فی یدہ، اور برتن، پیالہ، چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں ہے، اور
وہ اذان سن لیتا ہے تو وہ کیا کرے، وہ فلا یضعہ، اس کو رکھے نہیں، حتی یقضی حاجتہ منہا، جب تک وہ اس سے اپنی ضرورت پوری نہیں کر لیتا۔ اس میں یہ محترم ناظرین یہ بات مد نظر رکھیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو اپنی اس آخری ضرورت پر ہے، مثلا اس کے ہاتھ میں پیالی، چائے کی پیالی، چائے کا کپ یا دہی کا پیالہ، یا کوئی ایک دو نوالے رہ گئے ہیں یا پانی کا گلاس ہے، وہ ہے وہ اس کو پورا کر لے۔ اب اس میں اس شخص کو گنجائش نہیں دی جا سکتی جو شخص ابھی اٹھا ہی ہے یا اس نے تاخیر اتنی کر دی کہ ادھر بالکل اذان کا وقت ہو گیا ہے، سحری کے کلوز ہونے کا وقت ہو گیا ہے، تو اس نے کھانا شروع کر دیا کہ میں اپنی حاجت پوری کر لوں، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ ساتھ اس کے مسئلہ یہ ہے کہ ساتھی نے پوچھا ہے کیا جس کو ہم عمومی زبان میں اٹھپہرا روزہ کہہ سکتے ہیں، کیا وہ رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو نفلی روزوں کے حوالے سے ایک تصور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور گھر میں پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اگر تو کھانے کے لیے بسا اوقات ایسے ہوتا چیز اویلیبل ہوتی آپ کھا لیتے، تو ورنہ آپ کہتے کہ میں چلو آج روزے سے ہوں، یعنی بغیر کھانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھ لیتے تھے۔ اس میں فرضی روزے کے حوالے سے چونکہ ایسا آپ کا عمل ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علماء اس حد تک گنجائش ضرور دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کی قوت برداشت رکھتا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ اس طرح جس کو ہم عمومی زبان میں اٹھپہرا روزہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں کہ اگر اس نے رکھ لیا تو سارا دن وہ تنگ رہے، اس کی صحت کو مسئلہ بن جائے، تو اس نے تو اپنے اوپر جبر اور ظلم کیا ہے۔ تو اس لیے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کو یعنی کسی رمضان میں کسی دن آنن فانن ایسے ہوا کہ اس کو جاگ نہیں آ سکی، وہ سحری سے محروم رہ گیا، کیونکہ نیند کا آنا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ قلم 3 لوگوں سے اٹھا دیا گیا، عن النائم حتی یستیقظ، اس سونے والے سے بھی جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا۔ تو جب وہ بیدار نہیں ہوا، یعنی اس کو اوپر نیند ایسی غالب آ گئی کہ وہ سحری نہیں کھا سکا، سحری کے وقت اٹھ نہیں سکا، اس نے اہتمام بھی کیا تھا، تو اس کے لیے شرعی عذر بن گیا ہے کہ وہ اس دن روزہ چھوڑ بھی دے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اس مخصوص دن، اور اس کی تعداد اگلے دنوں سے یعنی جو رمضان کے بعد والے دن ہیں اس میں سے وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو یہ شریعت کی جو سہولت موجود ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بات مد نظر رکھنا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ یہ سحری کے حوالے سے باتیں بتائی ہیں، وہاں پہ کچھ افطاری کے بھی مسائل ہیں کہ افطاری کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ ایسی باتیں ملحوظ رکھنا ہے جو ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ دوران روزہ بھی اور روزے کو افطار کرتے وقت بھی وہ ملحوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ترغیب دی کہ سحری کو تاخیر سے کیا کرو، یعنی آخری وقت تک یعنی سحری کرو، اور آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے ما داموا عجل الفطر، جب تک وہ افطاری جو ہے وہ جلدی کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اذا غابت الشمس من ها هنا، جب سورج غائب ہو جائے یعنی غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، یعنی اس کی افطاری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہاں پہ میں ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ عمومی طور پر ہم لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم اذان سنیں گے یا ہم سائرن کی آواز سنیں گے تو تب ہماری افطاری کا وقت ہوگا۔ حدیث کے مطابق اذا غابت الشمس من ها هنا، آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو گیا فقد افطر الصائم، تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا۔ ہمارے پاس سٹینڈرڈ ٹائم موجود ہوتا ہے، ہم وقت کے تعین کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ جس نے روزے کے لیے اذان دینی ہے اس نے بھی روزہ کھول کے اذان دینی ہے، تو اس لیے ہم اس وقت کو مد نظر رکھیں کہ یہ وقت ٹائم پورا ہو گیا ہے، لہذا ہمیں کوشش کریں کہ ہم فوری طور پر روزہ کھول لیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر اور بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ان الیہود یؤخرون الفطر، کیونکہ یہودی لوگ جو ہے نا افطاری کو تاخیر سے کرتے ہیں، لہذا تاخیر سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ افطاری کرنی کس سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابی بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ
کھجوروں سے، یعنی تر کھجور، تر نہ ملی خشک کھجور سے کر لیا، اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہوئی، دستیاب نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ حسا حسوات، آپ پانی کے گھونٹ پی لیتے تھے۔ یعنی پہلی سنت کھجور ہے، دوسری بھی کھجور ہے، تر کھجور، خشک کھجور، اور پھر اس کے بعد حسا حسوات، جس طرح پانی کا چلو ہے اس طرح آپ پانی پی کر بھی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ میں محترم ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ بھی سوال ہے کہ کیا نمک سے روزہ، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ عمومی طور پر یہ وہ تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مطہرہ ہے، آپ محترم ناظرین نے حدیث سماعت فرما لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے بعد پانی کو ترجیح دیتے تھے، اور پھر افطاری کے وقت بسم اللہ پڑھ کر افطار کرنا چاہیے، اور جب افطار کر لیا ہے، پانی کا گھونٹ پی لیا ہے، تو سنن ابی داود کی 1257 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور ہماری رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اس کا اجر بھی ثابت ہوگا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔